صوفی محمد اسحاق صاحب علیہ رحمہ جو راج نگر میں امامت فرمایا کرتے تھے، ان کا 3 تاریخ کو یعنی محرم شریف کی 14 تاریخ تھی اور جمعرات کا دن 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ویسے مجھے ان کی طبیعت کے خراب ہونے کا علم جب ہوا، دیوگڑھ میں ہمارے ساتھی ہیں حبیب بھائی، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ حافظ جی بہت سیریس ہیں اور ادے پور اور راج نگر کے بیچ میں اننتا کر کے وہ ہاسپٹل ہے، اس میں آپ ایڈمٹ ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے۔ میں برابر حبیب بھائی سے رابطے میں رہا، آپ کی طبیعت برابر پوچھتا رہا، مگر مجھے تسلی بخش کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بس یہی کہا جا رہا تھا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہے، دعا کریں۔ بالآخر جمعرات کے دن کوئی 10:30 11 بجی تھی اور ادے پور سے ہمارے ملنے والے ہیں سلیم بھائی، جو کمبل والے بابا کے خاص خادم ہیں، اور گلاب باغ میں جو بزرگ تھے مستان باغ جی، ان کی بھی انہوں نے کافی خدمت کی۔ ان کا 11 بجے کے آس پاس فون آیا اور کہا کہ حافظ اسحاق صاحب کا ابھی 10 منٹ ہوئے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی غمناک اور بہت ہی ہمارے لیے دل کو دہلا دینے والی خبر تھی۔ حافظ جی کی بہت زیادہ خدمات رہی ہیں۔ آپ نے اتنی آپ کی لمبی چوڑی عمر نہیں، آپ نے قرآن شریف حفظ آپ کے گاؤں سکندرپور سرائے ضلع سنبل ہی میں کر لیا تھا، اور سنبل میں دارالعلوم خلیل العلوم ہے جہاں میری حاضری ہو چکی ہے، وہاں آپ نے قرأت کا کورس کیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے مفتی اعظم راجستھان حضرت مفتی اشفاق العلماء مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ، آپ کے فرمانے سے حافظ جی کو راج نگر میں مقرر فرمایا۔ یہ زمانہ طالب علمی سے ہی بہت سادہ مزاج اور صوفیانہ صفات کے حامل آدمی تھے۔ بڑا ہی اچھا آپ کا مطلب اخلاق اور ملنساری، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر کے ملنا، اور نعت شریف آپ بہت اچھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی میٹھی سریلی آواز دی تھی کہ جب آپ نعت شریف پڑھا کرتے تھے تو پوری محفل پر ایک سما بن جاتا تھا اور لوگ خوب خوب داد دیتے۔ اور آپ نے وہاں راج نگر میں امامت فرمائی تو الحمدللہ لگ بھگ 30 سال آپ نے وہاں امامت کی، مگر ان 30 سالوں میں کبھی بھی کسی کی طرف سے بھی کسی طرح کی کوئی کمپلین یا کسی طرح کا کوئی رنجش کا کوئی معاملہ کسی کی طرف سے بھی نہیں آیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا برتاؤ برتتے تھے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حافظ جی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور صرف انہوں نے راج نگر کوئی نہیں بلکہ راج نگر کے آس پاس کانکرولی، کنواریا، ریل مگرا، آپ کے یہاں تک کہ چتوڑ، بھیلواڑہ، مانڈل، بیگو اور ادے پور اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے، کوئی بھی مجلس دینی جب بھی ہوا کرتی، کوئی جلسہ ہوتا، حافظ جی کو ضرور بلایا جاتا اور یہ بندہ وہاں پہنچ جاتا۔ گاڑی لے کر کے اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کر کے آپ چلے جاتے، نعتیں پڑھتے، اور
ہوتا یہ تھا کہ آپ اگر رات کو 2:30 بجے 3 بجے بھی واپس راج نگر پہنچے ہیں تب بھی یہ بندہ فجر کی نماز میں سب سے اول آ جاتا ہے، سب سے اول وہاں مل جاتا ہے۔ اور وہاں آپ نے دعوت اسلامی کا کام بھی آپ کی ہی نگرانی میں وہاں چالو رہا۔ آج بھی الحمدللہ وہاں پر اچھا کام کاج وغیرہ ہے، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں رکھی ہوئی ہے، امامے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ الحمدللہ بڑے فعال اور متحرک قسم کے ہیں۔ اور وہاں حضرت مفتی صاحب، حضور مفتی اعظم راجستھان اشفاق العلماء مفتی اشفاق حسین صاحب حضرت نے وہاں غالباً 75 میں آپ نے وہاں قدم رکھا، تو الحمدللہ اس کے بعد وہاں بہاریں دینی دنیاوی ہر اعتبار کی بہاریں الحمدللہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور حافظ جی کا الحمدللہ ایسا اچھا آپ کا کام کاج رہا، کئی مدرسے آپ نے الحمدللہ بنوا دیے، کئی مسجدیں وغیرہ آپ نے تعمیر کروا دی، کہیں پر بھی کوئی کام رکا ہوا ہوتا تھا تو حافظ جی وہاں جلسے میں اس طرح کا چندے کا ماحول بناتے کہ وہ لوگ کہتے کہ میں اتنے لاکھ کی حافظ جی ضرورت ہے، تو الحمدللہ ایک ہی جلسے میں گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر اتنے سارے پیسے وہاں اسٹیج پر ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میرا بھی کئی جلسوں میں اتفاق ہوا، اور حافظ جی الحمدللہ اسی طرح آپ وہاں مدرسوں کے لیے مسجد کے لیے صرف ادے پور راج نگر کے آس پاس ہی نہیں بلکہ یو پی تک کے مدرسوں کو آپ کی طرف سے مدد پہنچی ہے، آپ نے وہاں ماربل پہنچایا ہے، آپ نے وہاں دھیان کیا ہے، خیال کیا ہے، بلکہ راج نگر کے آس پاس کے لوگ انہیں صرف امام ہی نہیں مانتے تھے بلکہ جس طرح ایک کوئی شیخ یا پیر جس طرح ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کو آپ کے ساتھ عقیدت اور آپ کو محبت تھی، لوگوں کو اس طرح آپ سے محبت تھی اور آپ کو لوگوں سے اس طرح کی محبت تھی۔ اس طرح کا آپ نے الحمدللہ وہاں پر دین کا کام آپ نے وہاں جمایا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انہیں ایسی بزرگوں والی صوفیوں والی صفتیں آپ نے عطا فرمائی، اور برابر دین کی خدمت مسلسل آپ کی طرف سے چالو رہتی تھی۔ اور ہم جن دنوں میں کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے تو آپ عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ فیضان سنت کا 10-5 منٹ درس دیا کرتے تھے، تو جب میری وہاں پر حاضری ہو جاتی اور ہم وہاں پہنچ جاتے عصر میں تو آپ فیضان سنت کا درس آپ نہیں دیتے بلکہ آپ مجھے کہتے کہ آپ 10-5 منٹ نصیحت کرو، تو پھر ہم 10-5 منٹ ممبر پر بیٹھ کر کے یا تو اسی موضوع پر جو ان کی کتاب میں چل رہا ہے اس پر یا پھر کسی اور اصلاحی باتیں تھوڑی دیر میں کر لیا کرتا تھا۔ یعنی آپ کا عالموں کے ساتھ ایسا ویوہار، ایسا سلوک کہ بڑی تعظیم کرتے، بڑا ادب اور احترام کرتے، ہندوستان کے اکابر بڑے بڑے علماء سے آپ کا رابطہ تھا، اور یہ کہ صاحب آپ کو کئی مشائخ نے، کئی پیروں نے آپ کو خلافتوں سے نوازا۔ حضرت بحر العرفان حضرت مفتی آفاق صاحب قنوج والے جو ہمارے بھی شیخ ہیں، حضرت نے آپ کو وہاں مکہ شریف میں غالباً یہ 2004 کی بات ہے، آپ کو وہاں پر آپ نے بیعت کیا، آپ نے انہیں خلافت سے نوازا، آپ کے لطیفے قلب پر مطلب یہ کہ انگلی رکھ کر کے آپ کو اللہ اللہ کی تلقین کی، اور اس کے بعد تو پھر حافظ اسحاق صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رنگ چڑھایا کہ لگ رہا تھا کہ یہ بندہ فنا فی شیخ ہے، یعنی ایسی چال، ایسی ڈھال، ایسا ہی امامہ، ایسا ہی انداز، اسی طرح کے اذکار، اشغال، ایسی خدمات، سارا کے سارا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کا مفتی آفاق صاحب کا رنگ لے لیا۔ اس قدر مطلب پیر کی بھی آپ کے اوپر مہربانی، اور اسی قدر آپ کا اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے مراقبات پر، ذکر و اشغال پر آپ کی ایسی پابندی، اور کئیوں کی مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ آپ کسی کو داڑھی رکھنے کا کہتے، آپ کسی کو کہتے کہ آپ امامہ باندھا کرو، آپ نماز کی لایا کرو، یعنی راج نگر کے چھوٹے بڑے چھوٹے ہر قسم کے لوگ آپ کے بڑے عقیدت مند، کیونکہ آپ کا ذہن اس طرح کا تھا کہ آپ لوگوں کی اصلاح کی آپ فکر کیا کرتے ہیں۔
راج نگر کی کوئی بھی غم کی خوشی کی کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں حافظ اسحاق صاحب کی شرکت نہیں ہوتی تھی۔ امام تو ٹھیک ہے صاحب کہ جہاں بھی کوئی امام ہوتے ہیں تو ان امام کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ امام فقط اپنے ایریے تک ہی محدود رہتا ہے، وہ اپنے ایریے تک کو ہی سنبھالتا ہے۔ لیکن راج نگر میں مولانا حافظ اسحاق صاحب ایسے امام آئے کہ آپ نے صرف اپنا ایریا ہی نہیں کہ بھئی راج نگر میں حسینی مسجد کے اندر آپ امام ہیں اور اسی سلاوٹ واڑی محلہ ہے یا یہ چوڑی گھروں کا محلہ ہے، بس یہیں تک ہی آپ کا حلقہ ہے اور آپ یہیں تک کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے راج نگر کے آس پاس کے جتنے گاؤں کھیڑے وغیرہ ہیں ان سب کو آپ نے یہ کہ آپ نے ٹیکل کیا، ان سب کی مطلب آپ نے رہنمائی فرمائی اور ان سب کے دکھوں دردوں میں اور ان کے دینی مجلسوں میں ہر جگہ آپ تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ اور آپ مطلب یہ ہے کہ مشورہ آپ سے جب بھی کوئی مشورہ لیتا تھا تو صرف اسی کے مشورے کو ہی واپس پلٹ نہیں دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا بھئی ہم ایسا کر لیں تو آپ اپنی طرف سے رائے دیتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں، آپ ایسا کر لیجیے۔ اس طرح آپ کو ملت سے، قوم سے، اپنے مقتدیوں سے آپ کو اس قدر یہ کہ محبت تھی، ایسی ہمدردی تھی۔ اور مسجد کے اندر زیادہ تر آپ کا اعتکاف کا معمول تھا۔ آپ مطلب یہ کہ ویسے آخری عشرے میں رمضان کے ہر کوئی اعتکاف کرتا ہے 20 تاریخ کے بعد کہ بھئی 10 دن کا اعتکاف کریں گے، لیکن اسحاق صاحب کا تو یہ ہے کہ اعتکاف تو بہرحال آپ کیا ہی کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ پورے مہینے بھر کا اعتکاف کرتے ہیں، یعنی پورے مہینے آپ رمضان شریف کا آپ مسجد میں ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور صرف آپ اکیلے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ 2 4 5 جوان لڑکے بھی آپ کی ہی اتباع میں، آپ کی پیروی میں وہ بچے بھی وہاں بیٹھتے اور ان لڑکوں کی بھی آپ برابر اصلاح فرماتے ہیں۔ آج ان بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے الحمدللہ چہروں پر داڑیاں ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہے اور مطلب یہ ہے کہ دین کے خدمتگار ہیں وہ لڑکے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ دین کا، خدمت کا آپ کے اندر اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا، ایسی آپ نے خدمات وغیرہ کی۔ تو اس آپ کے انتقال پر صرف آپ کے پریوار والے مولانا عمران صاحب آفاقی ہیں یا مولانا عمران صاحب جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے جو بڑے بھائی ہیں، حافظ اسحاق صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کو، ان کی اہلیہ کو یا اور ان کے جو پریوار خاندان کے ددیال، ننیال، سسرال والے ہیں، آپ کی اہلیہ ہے، تو یہ صدمہ ان کے انتقال کا فقط ان کو ہی نہیں بلکہ راج نگر کا ہر بچہ غمگین، آس پاس کے علاقوں، گاؤں، کھیڑوں والے لوگ بھی بہت غمگین اور بڑے رنجیدہ۔ اور صاحب مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ وبائی بیماری کا یہ مرض تھا تو کیا ہے کہ بتاتے ہیں لوگ کہ کم سے کم 1500 آدمی وہاں پہنچ گئے، جبکہ یہ ہے کہ صاحب 50 آدمی سے زیادہ کی اجازت وغیرہ نہیں، لیکن 1500 آدمی وہاں آپ کے جنازے کے اندر پہنچ گئے۔ آپ کو الحمدللہ غسل بھی دیا گیا، جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی اور بہت ہی مطلب شایان شان طریقے سے آپ کا جنازہ مبارک وغیرہ اٹھایا گیا اور آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ وہیں جو حسینی چوک ہے راج نگر میں، یہ راج نگر میں ایک مرکزی اور سینٹر کی جگہ ہے، یہاں پر حسینی مسجد بھی ہے اور بالکل اس کے سامنے قبرستان ہے، پرانا قبرستان ہے۔ میرا الحمدللہ راج نگر والوں سے بڑا پرانا رشتہ رہا ہے، اس لیے کہ میں حضرت حضور مفتی اعظم راجستھان قبلہ مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ ان کی جوتیاں اٹھاتا ہوا میں آپ کے مطلب ساتھ جایا آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میرا بھی آنا جانا کافی وہاں رہا ہے اور الحمدللہ راج نگر والوں کی کافی خدمات ہیں کہ بھئی جہاں کہیں بھی کوئی مسجد کے لیے ماربل وغیرہ چاہیے تو وہ لوگ مطلب یہ ہے کہ بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کر کوئی کہتا ہے کہ بھئی فلاں مسجد کے لیے چاہیے تو 1 2 بندہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ بھیج دیا کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی راج نگر والوں کا مال آپ کے ہمارے یہاں بھی آیا اور وہاں نقش بندی مسجد ہے، وہاں بھی ہمارے ظفر بھائی وغیرہ نے انہوں نے وہاں پر بھی ماربل وغیرہ بھیجا
اور بھی چند بندے ان کے ساتھ شریک ہوئے، حاجی جمال صاحب کنوارے والے، انہوں نے بھی ایک بار مال بھجوایا۔ تو خیر میرا مطلب یہ کہ ان لوگوں سے پرانے ٹائم سے بڑا ضابطہ رہا ہے۔ تو وہ مسجد کے بالکل سامنے قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے اندر کئی بندے اللہ کے وہاں مدفون ہیں۔ خاص طور سے وہاں پر ایک بہت ہی راج نگر کی ایک عظیم ترین ہستی کمال شاہ بابا جو آل رسول ہیں، اور اتنے پرانے بزرگ ہیں کہ وہ جیسے کپاسن والے دیوانہ بابا نہیں ہیں، وہ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ اور وہاں ماموں بانڈے کی درگاہ ہے راج نگر میں، ایک پہاڑ کے اوپر بہت اونچی، وہاں پر یہ کمال شاہ بابا، ان کو بھی لگ بھگ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ یہ وہاں مطلب یہ کہ جنگل میں پہاڑ کے اوپر آپ وہاں ماموں بانڈے کی درگاہ پر رات کے ٹائم بھی دن کے ٹائم بھی وہاں چلے جایا آیا کرتے تھے۔ بتاتے ہیں ایک مرتبہ تو ان کو شیر نے آپ کو مطلب زخمی کر دیا تھا۔ تو آپ بڑے مطلب عاشقانہ درویشانہ مزاج کے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ سے بے پناہ آپ کو محبت تھی، تو آپ کا تخلص بھی آپ نے اپنا گھائل رکھ لیا تھا۔ آج بھی ان کی آل اولاد وغیرہ راج نگر میں ہے، اور آپ کے ہاتھ کے کلمی قرآن شریف لکھا ہوا قرآن شریف اور بھی کئی کتابیں وغیرہ، آپ کے نعتیں وغیرہ، ساری چیزیں وغیرہ، ان کے ایک دو بار عرس میں بھی میری شرکت ہوئی ہے۔ تو خیر وہاں قبرستان کے اندر کمال شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شایان شان وہاں آپ کا مزار شریف ہے۔ وہاں پر حافظ اسحاق صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا، وہاں آپ کی قبر شریف وغیرہ بنائی گئی۔ دیکھو کیسے نصیبے والے شخص ہیں، کتنی بڑی عظیم ہستی کے پاس آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ اور الحمدللہ وہاں پر کیا ہے کہ آپ کی خود کی وہاں پر برابر حاضری رہتی تھی، کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ حافظ اسحاق صاحب کمال شاہ بابا کی درگاہ پر فاتحہ کے لیے حاضری کے لیے آپ نہیں آئے ہو۔ آپ زیادہ تر وہاں فاتحہ کے لیے حاضری کے لیے آپ وہاں برابر آپ آیا جایا کرتے تھے، جس کا صلہ قدرت نے یہ دیا کہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کو بھی بالکل آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ چیزیں بڑے بڑے مطلب صاحبان شربت کو بھی مطلب میسر نہیں آتی، مگر درویشوں کو، فقیروں کو، جن کو اللہ سے پیار اور محبت اور درویشوں سے جنہیں عشق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اتنی مقدس جگہ نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو ادے پور کے اندر جو رؤوف بابا تھے، گلاب باغ کے اندر رہا کرتے تھے، وہ بھی بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، ہم نے ان کی زیارت کی ہے، ہم وہاں آیا جایا کرتے تھے۔ تو یہ حافظ اسحاق صاحب وہاں جب آپ وہاں گئے تو مستان بابا نے ان کو کہا کہ نعت شریف سنا، تو آپ نے نعت شریف پڑھی، پھر ایک بار اور آپ نے نعت شریف پڑھی۔ جب نعتیں آپ نے پڑھی نا تو مستان بابا راضی ہو گئے، وہ مجذوب تھے، وہ آپ راضی ہو گئے، راضی ہو کر خوش ہو کر کے آپ نے آپ کو کچھ دیا، اور آپ کو دیتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ ہی مدینہ ہے، اس کو مکہ مدینہ کہہ کر کے کچھ آپ نے پھول یا کوئی چیز آپ نے حافظ اسحاق صاحب کو آپ نے دی۔ اب بتاتے ہیں صاحب کہ وہ مکہ مدینہ کا آپ نے مستان بابے کی زبان سے کیا نکلا، بتاتے ہیں کہ حافظ اسحاق صاحب نے اتنی عمر کے اندر آپ نے 8 تو آپ نے حج کیے، 11-12 آپ نے عمرے کیے۔ کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، کتنے اولیاء بزرگان دین کی آپ کے اوپر خصوصی عنایات، حضور مفتی اعظم راجستھان کی آپ کے اوپر خصوصی نظر، مفتی آفاق صاحب کی، کئی مشائخ کی، ہاشمی میاں وہاں تشریف لائے، تاج الشریعہ وہاں آئے، نورانی میاں کی وہاں تشریف آوری ہوتی رہتی۔ نورانی میاں نے ابھی حالت بیماری میں آپ سے مطلب یہ کہ باتیں کی اور آپ کو تسلیاں وغیرہ دی، اور پھر آپ نے تعزیتی پیغام بھی آپ کے لیے بھیجا۔ تو یہ کہ مولانا مختار صاحب بہیڑی وہ بھی تشریف لایا کرتے، اور یہ حضرت کیا ہے کہ حافظ اسحاق صاحب تمام علماء سے آپ کا برابر رابطہ تھا، ہر ایک ادب اور احترام کرتے، اور جب کبھی بھی آپ کوئی فون وغیرہ کر دیا کرتے تھے تو کوئی بھی عالم آنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہیں کرتے تھے، فوراً آ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ حافظ اسحاق صاحب کا ویوہار اور آپ کا سلوک ہی الحمدللہ اس طرح کا تھا۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کی بڑی خدمات رہی ہے،
اور آپ نے بہت زیادہ وہاں پر خدمتیں کی ہے اور آپ نے وہاں بڑا دین کا زبردست آپ نے کام کیا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اب یہ جو موجودہ دور کی یہ مرض، جو وبائی پھیلنے والا یہ جو مرض ہے، اس میں مطلب بتاتے ہیں کہ آپ کا وصال ہوا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ صاحب طاعون ہے، جسے پلیگ وغیرہ کہتے ہیں، تو ایسی بیماری میں جو انتقال کر جاوے کہ بھائی وبائی امراض جو ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لگ جانے والے، تو ایسے میں وفات پانے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہیدی کے درجے کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ شہیدی کا درجہ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ آج کی یہ نشست آپ کے اصالہ ثواب کے لیے آپ نے ہم نے مطلب یہ رکھی ہے، اور ہم اس غم اور رنج اور الم کے موقع پر مولانا عمران صاحب کو، آپ کے اور دوسرے بڑے بھائیوں کو، آپ کے چچا کو، آپ کی اہلیہ کو، ان سب کو ہم اپنی طرف سے صبر کی، تسلی کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک کا حکم تھا، اتنی عمر تھی ان کی، دوائیں وغیرہ اس وقت تک ہی کام کرتی ہے جب تک آدمی کی عمر کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ جب کسی کی عمر کا حصہ پورا ہو جاتا ہے پھر دوائیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے اب بھی الحمدللہ سنا ہے کہ مولانا عمران صاحب آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر کے تھے مولانا اسحاق صاحب، اور یہ مولانا عمران تو کوئی چھٹے ساتویں نمبر پر ہے۔ یہ بھی الحمدللہ بندہ بڑا ہی روحانیت والا بندہ ہے۔ مفتی آفاق صاحب کی ہر وقت ان کے اوپر نظر رہتی، اور ہر وقت یہ اپنے پیر کے تصور میں، مراقبات وغیرہ میں بڑی محنت کرنے والے ہیں۔ وہاں قنوج میں آپ ایک مسجد کے اندر امامت فرمایا کرتے، اور آپ کو بھی کیا ہے کہ دوسری کئی جگہوں سے امامتوں کے لیے دعوتیں وغیرہ پہنچی، مگر اس بندے نے مفتی آفاق صاحب نے جہاں بٹھایا ہے وہ وہیں بیٹھا ہے، کہا میں یہیں رہوں گا۔ مگر اب بھائی کے انتقال کے اوپر، لوگوں کے اصرار کے اوپر، اب عمران صاحب راج نگر آ گئے ہیں۔ سنا ہے کہ دارالعلوم اسحاقیہ کے سربراہ اعلیٰ حضرت معین الدین صاحب اشرفی آپ تھے، اور قائد اہل سنت بھیلواڑہ کی سنیت کے قائد حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو ہمارے بہت ہی پرانے اور بڑے ساتھیوں میں سے ہیں، جو بھیلواڑہ میں دین اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں، اور بھیلواڑہ کے تمام مسلمانوں کی آپ آگیوانی اور قیادت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی دینی، ملی، سماجی کوئی بھی معاملہ ہو، پرشاسنک معاملہ ہو، ہر معاملے میں مولانا حفیظ الرحمان صاحب بھیلواڑہ کے مسلمانوں کی آگیوانی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے کچھ گھٹنوں وغیرہ میں درد ہے، مگر پھر بھی آپ ایسی پوزیشن میں بھی آپ وہاں راج نگر حافظ اسحاق صاحب کے انتقال پر آپ وہاں پہنچے، اور مولانا عمران صاحب کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دستار وغیرہ بندھوائی، اور وہاں پر امامت کے لیے آپ کو وہاں پر مقرر کیا۔ الحمدللہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دستار بندی کی مجلس ہوئی، اس میں راج نگر کے ذمہ دار معجز قسم کے لوگ سب وہاں موجود تھے۔ حاجی جمیل صاحب شلاوٹ یہ بھی وہاں موجود، اور ببلو رستم خان جی والے یہ بھی وہاں شریک تھے، بابو بھائی ڈالڈا یہ بھی وہاں شریک تھے، اور ان کے علاوہ ایڈوکیٹ ارشاد خان یہ بھی وہاں تھے، اور بھی کئی جیسے مقصود بھائی ہیں،
وہ بھی وہاں شریک تھے، انیس بھائی وغیرہ، رفیق بھائی وغیرہ، سبھی جو بھی نوجوان اور بڑے چھوٹے لوگ سب اس نشست کے اندر موجود تھے، اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے دستار بندی کروائی، اور حاجی معین الدین صاحب اشرفی آپ بھی وہاں شریک تھے، اور بھی علماء وغیرہ وہاں موجود تھے، اور ان کو وہاں پر یہ کہ وہاں متعین فرما دیا۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ ان کے انتقال کی وجہ سے راج نگر ہی نہیں بلکہ راج نگر کے آس پاس کے سارے علاقے غم اور علم میں ڈوب گئے۔ دارالعلوم اسحاقیہ کے طلباء ہیں، وہاں کا اسٹاف ہے، مفتی شیر محمد خان صاحب ہیں، اور بھی دیگر جو بھی ہمارے علماء وغیرہ ہیں، سب کو ان کے انتقال کا بڑا دکھ اور بڑا صدمہ وغیرہ پہنچا ہے، اور سبھی آپ کو مطلب یہ کہ یاد کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے تعزیتی مجلس، ایصال ثواب، قرآن خوانی کی مجلسیں وغیرہ یہ سب ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے، حفیظ اسحاق صاحب نے، عمر تو بظاہر ان کی چھوٹی ہے، لیکن اس آدمی نے کام اپنی عمر سے بھی کچھ سو آگے کر دیا، اتنا انہوں نے کام کر دیا۔ کئی مسجدوں، کئی جلسوں کے، اور کئی مسجدوں اور مدرسوں کے چندوں میں اور وہاں پروگراموں اور جلسوں میں میری خود کی مطلب حاضری رہی ہے، اور وہاں پر وہ چندہ وغیرہ آپ کر رہے ہیں، اور بار بار ضد کر رہے ہیں کہ نہیں اتنے نہیں اتنے کرو، اتنے نہیں اتنے کرو، اب اتنے اور باقی رہ گئے اور کرو۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکسا کر کے وہ جو فلاں ایریے کا یا جس جگہ کا بھی کام رکا ہوا ہے اس کام کو آپ وہاں تشریف لے جا کر کے آگے بڑھوا دیا کرتے تھے، صاحبان ثروت وغیرہ سے ان سے آپ کہتے ہیں۔ اور مراقبے کا اور نقشبندی سلسلے کے سلوک کا تو اس آدمی پر رنگ اس قدر چڑھا تھا کہ ان کے بائیں طرف یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کی حرکت ہر وقت چالو رہتی تھی۔ مطلب ادھر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ مطلب ایسا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا، اور اس زور سے دھڑکتا تھا کہ آپ کا پورا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بھی اور آپ کا پورا کھندا مطلب یہ ہے کہ ہلا کرتا تھا۔ اس قدر مطلب آپ نے مراقبے میں اور ذکر میں آپ نے اس قدر محنت وغیرہ کی۔ مفتی آفاق صاحب تعریف کیا کرتے تھے کہ حافظ اسحاق صاحب نے کس قدر اس راہ کے اندر، راہ سلوک کے اندر کتنی مطلب روحانیت میں کتنی ترقی کی ہے۔ تو ابھی مولانا آفتاب وغیرہ نے بتایا کہ آپ کا ابھی مراقبہ ولایت کبریٰ کا چل رہا تھا، اس دوران آپ کا مطلب یہ ہے کہ وصال ہوا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہم وہاں بیان وغیرہ کرتے تو بیان کے اندر آپ بیٹھ جاتے، کوئی ایسی بات آتی کہ جس سے رقت آئے تو مطلب آپ رونے لگ جاتے، اور کبھی کوئی ایسی بات آتی تھی جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جوش اور جذبہ وغیرہ پیدا ہو تو بتاتے ہیں صاحب یہ میرا خود کا انوبھو تجربہ ہے کہ بیان کے دوران بعضی مرتبہ آپ چینخیں پاڑتے تھے، او کی آوازیں آتی تھی، اور کبھی کبھار مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اور آپ مطلب او اس طرح کی، یعنی آپ پر جھٹکے لگتے تھے بیٹھے بیٹھے ایک دم یوں، جو بھی کوئی بیان میں کوئی بات آئی ایک دم آپ کے جسم میں جیسے کسی نے کرنٹ کا کوئی شاٹ لگایا، کوئی جھٹکا لگایا۔ یہ چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب کسی بندے کے اندر روحانیت اس کی نس نس کے اندر پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ جب کسی بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی روح بھی اس سے متاثر اور پربھاوت ہوتی ہے، اور اس کا جسم بھی پربھاوت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کا احسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اور آپ کے جو پسماندگان ہیں آپ کے ساتھ ہر بھائی فاتحہ لگوا لو، لے آؤ شیرنی وغیرہ۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و
قلم سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جا